غوث پاک جس دن پیدا ہوئے نا، جیلان شہر میں یہ قصبہ بغداد کے قریب ہے، جہاں پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو۔ جیلان میں اس دن 1100 بچے پیدا ہوئے اور 1100 کے 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان سب کو اپنا ولی بنا لیا۔ پیرانے پیر کی احمد کیا ہوئی، ولایت بٹنا شروع ہو گئی، اور فیضان ایسا جاری ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے آج بھی، جی ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے، آج بھی دنیا میں کوئی ولی بنتا ہے، کسی کو ولایت ملتی ہے تو مولا کائنات کے پوتے حضرت غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ تو یہ مرتبے غوث پاک کے، ان کا مرتبہ، اور میں کیا بتاؤں کہ غوث پاک کا قدم جس کی گردن پر نہیں وہ ولی نہیں، غوث پاک کا قدم جس کی گردن پر نہیں وہ ولی نہیں ہے، اور جو ولی ہے وہ خدم غوثیت پاک نہیں ہے۔ اچانک مجھے مولانا اشرف علی تھانوی کی وہ بات یاد آ گئی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خبر کو خواب میں دیکھا کہ خبر اوپر سے کھلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواب میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خبر کو دیکھا اور خبر اوپر سے کھلی ہوئی ہے۔ اور آگے یوں فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ خبر سے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آگے یوں کہا، میری نظر پڑی خبر کے دیوار پر، اور دیوار پر لکھا تھا، سگے درگاہ جیلا سو سخاہی قرب ربانی۔ یہ عالم برزخ کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے، عالم برزخ ہے، خبر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ خبر کے اندر دیوار میں لکھا ہوا ہے۔ کس کی خبر؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی۔ کس نے دیکھا؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے دیکھا۔ اور کیا لکھا ہوا ہے؟ سگے درگاہ جیلا سو سخاہی قرب ربانی۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ سگے درگاہ جیلا سو سخاہی قرب ربانی۔ اور پھر آگے دیکھیے، آج ہمارے عقیدے بدل گئے، مادیت نے عقیدوں کو برباد کر دیا۔ کل علماء اکابر کو ماننے والوں، کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا کرو۔ اشرف علی تھانوی صاحب خود ان کی کتاب حفاظات یومیہ، کون سی کتاب؟ حفاظات یومیہ، اس میں لکھتے ہیں، روزانہ جو مجلس ہوتی تھی ان کی، اور جو کچھ بیان کرتے تھے ان کے ماننے والے لکھا کرتے تھے حفاظات یومیہ۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ میں نے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے سنا، اس لیے میں یقین کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے سنا کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، کہ میں نے خود ان کی زبان سے سنا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں تم تعجب کرتے ہو اولیاء اللہ کی حالات پر، اولیاء اللہ کے کمالات پر، اولیاء اللہ کی کرامتوں پر۔ آؤ میں ان میں سے ایک عجیب تر بات سناتا ہوں، اور جو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی زبان سے سنی، اس میں شک بھی کیا نہیں جا سکتا۔ تو تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم پیرانے پیر کا ایک دھوبی مر گیا۔ یہ عمر بھر سنتے رہے آپ علماء سے، اور اس کرامات کا لوگ مذاق اڑاتے ہوں گے، دیکھو جی ایک دھوبی مر گیا، یہ عجیب بات ہے۔
میرے پاس حوالے تو بہت ہیں، سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں، مگر آج میں تھانوی صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب جس کسی کو بھی مذاق اڑانے کا جی چاہتا ہے تو تھانوی صاحب کا ہی اڑائے، کیونکہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بار بار پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے حفاظات یومیہ۔ اس کا نقل ہے مولانا اشرف علی تھانوی کا۔ میں تو فقط ناقل ہوں، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دھوبی مر گیا، یہ ہے کرامت ولایت، یہ ہے برکت نسبت۔ لوگ پوچھتے ہیں تمہیں اولیاء اللہ کی نسبت کا تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ تم شہزادہ غوث الورا کی بات کرتے ہو اور تم بغداد شریف کی بات کرتے ہو، حضرت خواجہ اجمیری کی بات کرتے ہو، اور شہنشاہ اولیاء حضرت سیدنا غوث الثقلین کی نسبت کی بات کرتے ہو۔ پوچھتے ہیں نسبت کے کیا فائدے ہیں؟ فائدے بھی کروڑوں ہیں، اگر ان میں سے ایک سن لو، ایک، اور وہ بھی ایک تھانوی صاحب کا حوالہ۔ جس کسی کو بھی حوالہ دینا ہے میرا حوالہ مت دے، تھانوی صاحب کا وہ حوالہ دے، حفاظات یومیہ کا۔ میری ذمہ داری فقط اتنی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، آئیے میں آپ کو دکھا دوں، صرف میری اتنی ذمہ داری ہے۔ وہ کہتے ہیں دھوبی مر گیا، نکرین سوال کرنے کے لیے آ گئے اور دھوبی سے سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو ان پڑھ گوار ہوں، کچھ معلوم نہیں، تمہارے سوال کا جواب اتنا جانتا ہوں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پوچھا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہنے لگا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، گنہگار ہوں، بس اتنا معلوم ہے کہ غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا۔ پوچھا ما کنت تکون فی حاجہ رجل؟ کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں ہے، گنہگار آدمی ہوں، حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے، دھو دیتا تھا، میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اتنی بات قبول ہو تو بخش دو، نہیں تو سزا دے دو۔ ملائکہ نے دیکھا ہوگا اللہ پاک کی طرف کہ مولا اب کوئی نیا مردہ آیا ہے، آج تک ایسا کیس ہم نے نہیں دیکھا خبر کے اندر، یہ پہلا کیس ہے، یہ پہلی بار ہے نیا کیس آیا ہے، اب کیا کریں؟ تو مولا نے فرمایا ہوگا میرا غوث کا نام آیا ہے تو دیکھتے کیا ہو، اسے بلا لو۔ اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی۔ اس پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے کہ کیسی بخشش ہو گئی، یہ کوئی جواب ہی نہ تھا غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو پھر بخشش کیسے ہوئی؟ تو تھانوی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، وہ بھی سن لیں، میرا جواب نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا جواب۔ کہتے ہیں اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، اور کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے قریب ہونے کا دلیل تھا، اس کی نسبت کے پختہ ہونے کا دلیل تھا، جو مر کر بھی غوث پاک کو نہیں بھولتا۔ اس کا معنی یہ ہے جو غوث پاک کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے، جو ان کا رسول ہے وہی میرا رسول ہے، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ بخشش ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ تو سیدنا غوث پاک کے کرامات اس دنیا میں نہیں، عالم برزخ میں بھی ہے، عالم ارواح میں بھی ہے، اور عالم آخرت میں بھی برکتیں ہیں۔ اور آخر میں ایک جملہ کہہ دوں، مولا کائنات حیدر کرار شوہر بطول حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف،
बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। आपने एक ही जुमले में बतला दिया, वलियों से निस्बत रखना ईमानदारी का सबूत है और वलियों से नफरत करना बेवकूफ़, बेईमान और बेहया है।